السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ ماہ رمضان، فضائل و مسائل، قسط نمبر 14۔ روزے کی حالت میں مختلف امور کے احکام۔ رمضان کے روزے کا کفارے کا مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص جس کا نام سلمہ بن صخر البیاضی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گناہ سرزد ہو جانے کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس غلام ہے جسے تم بطور کفارہ آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ 2 مہینے پے در پیر روزے رکھ سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہے کہ کوئی شخص کچھ لائے تو اسے دے دے تاکہ وہ بطور کفارہ صدقہ دے دے۔ چنانچہ ہم اسی طرح بیٹھے رہے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق آیا جس میں کھجوریں تھیں، اور عرق ایک بڑے تھیلے کو کہتے ہیں جو کھجور کے پٹھوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں 60 سیر سے لے کر 80 سیر تک کھجوریں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یہ کھجوریں پکڑو اور انہیں اللہ کی راہ میں محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کسی ایسے شخص کو دوں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو؟ یعنی میں تو خود سب سے زیادہ محتاج ہوں، دوسرے لوگوں کو کیسے دوں؟ اللہ کی قسم، مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو میرے گھرانے سے زیادہ محتاج ہو۔ یعنی مدینہ کے دونوں کناروں سے مراد اس کی دونوں پہاڑیاں تھیں جو مدینہ کی جانب شرق و جانب اور غرب میں واقع تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فائدہ: جو شخص رمضان کا روزہ رمضان ہی کے مہینے میں قصداً توڑ دے، خواہ کچھ کھا پی کر یا جماع میں مشغول ہو کر، تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ کی ترتیب وہی ہے جو حدیث بالا میں ذکر کی گئی ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے روزے پے در پے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں اختیار ہے، چاہے تو ہر مسکین کو کچا اناج دے۔ اس صورت میں ہر مسکین کو 2.25 سیر گئیوں یا 3.5 سیر جو دیا جائے گا، چاہے کھانے پکا کر کھلا دے۔ اس صورت میں ان 60 مسکینوں کو ایک دن دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا۔
یہ واضح رہے کہ اپنے اہل و عیال کو کفارہ دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، خواہ اصول ہی میں سے ہو، یعنی باپ، دادا، نانا وغیرہ، یا فروع میں سے یعنی بیٹا، پوتا، نواسا وغیرہ ہوں۔ جہاں تک حدیث بالا کا تعلق ہے تو یہ حکم صرف اسی کے ساتھ مخصوص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ کھجوریں جو کفارہ کے طور پر اس کی طرف سے دی جانی تھیں اپنے اہل عیال کو کھلانے پر صرف کر دیں۔ وہ چونکہ ایک مخصوص معاملہ تھا اس لیے کسی دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں۔ حدیث کے مضمون سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ اصل میں تو یہی ہے کہ کفارہ دوسرے پر خرچ کیا جائے، اپنے اوپر نہ لگایا جائے۔ بعض علماء نے یہ توجیہ بھی ذکر کی ہے کہ وقتی طور پر ان کو استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ جب صاحب استطاعت ہو جائے پھر ادا کر لینا۔ اور صحابی حضرت سلمہ بنت صخر الانصاری البیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ محتاج تھے اس لیے ان کو اجازت دے دی گئی۔ اس وقت تو یہ کھجوریں اپنے اہل عیال کو کھلاؤ، مگر جب بعد میں استطاعت ہو تو کفارہ ادا کر دینا۔ اس میں دو اہم اصول: رمضان میں رمضان کا روزہ ہو جو دوا یا غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں، ان کو اپنے اختیار سے جان کر کھائے یا پیے، اور اس میں بیماری کی یا سفر کی یا بھول کی یا کسی کے مجبور کرنے کی مجبوری نہ ہو تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھتے ہوئے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے جماع کر لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ 13 چیزوں پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ نمبر 1، جان کر کھانا کھا لے۔ نمبر 2، جان کر دوا، پانی یا شراب پی لے۔ نمبر 3، جان کر جماع کر لے۔ نمبر 4، بارش کے قطروں کو نگل لے جب اس کے حلق میں داخل ہو جائے۔ نمبر 5، کچا گوشت یا چربی کھائے مگر یہ کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں۔ نمبر 6، پان کھا لے۔ نمبر 7، گیہوں کھا لے۔ نمبر 8، اس کو چبانا مگر یہ کہ ایک دانہ گیہوں کا چبایا اور وہ گل مل گیا۔ نمبر 9، گیہوں کا ایک دانہ نگل لینا۔ نمبر 10، چیغم کھا لی۔ نمبر 11، بیوی کا تھوک نگل لیا۔ نمبر 12، پشنا لگانے کے بعد کھانا کھا لیا۔ اور نمبر 13، عورت جمع کرانے میں رضامند ہو اور وہ کر لے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر لیں، اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔